اچھا ہے کہ یہ نعت خوانی کا انداز جو شہزاد حنیف نے کی، مدنی نے، یہ الطاف برادران کرتے ہیں، یہ شریعت میں یہ انداز کیسا ہے؟ کیا یہ شریعت سے متصادم ہے یا نہیں؟ اگر تو اشارہ دف بجا کے نعت خوانی کی طرف ہے تو اس کا جواب سن لیں اور دل میں بٹھا لیں، یہ شریعت میں جائز ہے اور اہل مدینہ کی سنت ہے۔ اگر مجھے خود دف بجانا آنا ہوتی تو میں خود آقا علیہ السلام کی نعتیں دف بجا کے پڑھا کرتا، خود پڑھا کرتا۔ آقا علیہ السلام جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کی موجودگی میں مدینہ کے بچے بچیوں نے دف بجا کر حضور کی نعتیں پڑھیں اور استقبالیہ ترانے گائے۔ پھر آقا علیہ السلام قباء کی بستی سے 18 دن کے بعد جب شہر مدینہ روانہ ہوئے تو بنو نجار کے بچے بچیوں نے پھر دف بجا کے حضور کی نعتیں پڑھی اور آقا علیہ السلام وہاں رک گئے اور پوچھا ایسا کیوں کر رہی ہو؟ عرض کیا حضور ہمیں آپ سے محبت ہے۔ فرمایا خدا کی قسم مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ اور پہلے وقتوں میں نعت خوانی اس طرح نہیں ہوتی تھی، درست بات ہے، مگر جیسے جیسے زمانہ بیتتا ہے اور ایمان مریض ہوتا جاتا ہے، ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے، تو صحت مند کو ٹیکے نہیں لگائے جاتے، صحت مند لوگوں کو ڈرپ بھی نہیں لگاتے، ملٹی وائٹامن کے کیپسولز بھی نہیں دیتے، صحت مند تو عام خوراک سے بھی تناور رہتے ہیں۔ جو انسان مریض ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو کچھ اضافی اہتمام اس کی صحت کے لیے کرنے پڑتے ہیں۔ جس طرح مادیت کی گرد نے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور اور مردہ کر دیا ہے، اور دین کی روکھی تعبیر نے اور خشک تبلیغ نے لوگوں کے دلوں سے آقا علیہ السلام کی عشق اور محبت اور عصمت کو نکال لیا ہے یا کمزور کر رہے ہیں، تو ایسی محفلوں کا انعقاد جس میں اس طرح کے اہتمام کیے جائیں کہ وہ لوگ جو بڑے پرہیزگار، متقی، عبادت گزار، شریعت مطہرہ کے عامل نہیں بھی اور عام سادہ سے مسلمان ہیں اور ادھر ادھر جاتے ہیں، تو وہ بھی اگر کچھ ایسی محفل سن کے آ جائیں تو بھلے رات کو اپنے حضور کا محبوب کا نام تو سن بیٹھتے ہیں نا، حضور کا ذکر تو سن بیٹھتے ہیں، حضور کی نعت اور زلف و رخسار کی بات تو سن بیٹھتے ہیں۔ یہی ذریعہ ان کے اندر آقا علیہ السلام کی طرف کچھ نہ کچھ رغبت کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر رغبت کسی کو نصیب ہو جائے تو چھوٹی موٹی کمزوری بڑی نیکی کے سبب اللہ مٹا دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کوئی چھوٹی کمزوریاں ہوں تو اس سے بڑا اچھا نتیجہ مل جائے نا، بڑا رغبت ہو جائے آقا کی طرف، دین کی طرف، حضور کی محبت کی طرف، تو اس بڑی رغبت جیسی نیکی کے سبب چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو اللہ مٹا دیتا ہے، ایسے مٹا دیتا ہے۔ البتہ جب ذکر کرتے ہیں پیچھے اس کا خیال رکھنا چاہیے اللہ کا، کہ ذکر میں اللہ کا نام پاک پورے ادب سے اور پوری شد اور مد سے صحیح رعایت کے ساتھ لیا جائے۔ یہ بڑا ضروری ہے، یہ سخت گناہ ہے کہ پیچھے جو لوگ ذکر میں نعت کے پیچھے ذکر پڑھتے ہیں وہ اہتمام کریں کہ اللہ کا اسم پاک شد اور مد کی رعایت کے بغیر نہ ہو، یہ ذکر میں گناہ ہے۔ اس کا حکم دیا صوفیاء کرام اور اولیاء کرام، اس کا اہتمام ہونا، اگر کر سکیں تو اچھا ہے، نہیں تو پھر نعت میں ہی آواز ملا لیا کریں۔ حاضرین محترم، یہ بات میں نے کہہ دی، کسی کو دلیل یاد رہے گی، ایک نہیں بہت سے دلائل ہیں، میں نے تو سادہ سی 2 باتیں بتا دی، مگر اس انداز سے اجتماعی طور پہ نعت پڑھنا، دف کے ساتھ پڑھنا، سر، لحن اور راگ کے ساتھ پڑھنا اور ایک کیفیت پیدا کرنا، ترنم اور تغنم کی کیفیت پیدا کرنا نعت میں،
اگر کوئی مزید اس کے بعد بھی کوئی پوچھا کرے تو اس کو کہہ دیا کریں قادری صاحب سے پوچھیں، انہوں نے سند دی ہے، میں ذمہ دار ہوں، بس آپ کو ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی، میری ذمہ داری ہے جہاں تک یہ بات جا سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز، حدیث پاک میں ہے، گزر رہے تھے مسجد نبوی کے سامنے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے مسجد نبوی کے سامنے سے، ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد نبوی کے اندر اونچی آواز کے ساتھ دیوانہ وار اللہ کا ذکر کر رہا ہے، دیوانہ وار اللہ کا بآواز بلند ذکر کر رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی ریاکار شخص ہے، جس اللہ کو پکار رہا ہے وہ تو دل کی بھی سنتا ہے، اتنی اونچی آواز سے ایسے سر دھن کے دیوانہ وار ذکر کرنا کوئی تک نہیں، یہ کوئی ریاکار ہے، دکھلاوا کر رہا ہے۔ صحابی نے عرض کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور نے، صحابی کہتے ہیں حضور نے میری بات سن کر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاموش رہو، چھوڑ دو اس کو، ریاکار نہیں ہے، مست ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ریاکار نہیں، مست ہے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو ایسی مستیاں اللہ اللہ کے رسول کے ذکر کی حضور کے دور میں بھی ہوا کرتی تھی سمجھ گئے نا؟ تو مستی ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی وہ قبول ہے، اس مستی کے پیدا کرنے کی کیفیتیں ہوں، شریعت کے دائرے میں ممنوع نہ ہوں، قبول ہے۔